بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صفت طعام اہل النار۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اہل جہنم کے کھانے کے احوال کے بارے میں۔ چونکہ پچھلے کئی ابواب سے بات چل رہی ہے کہ جہنم اور اہل جہنم کے جو حالات ہیں اور ان کے لیے جو اللہ پاک نے سزائیں تیار کر رکھی ہیں، طرح طرح کا عذاب جو تیار کر رکھا ہے، اس سے متعلق کئی احادیث آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ اب آج کی جو حدیث پاک ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو جہنم میں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عاصم بن يوسف قال اخبرنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على اهل النار الجوع۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم پر بھوک غالب آ جائے گی، بھوک ان پر مسلط ہو جائے گی۔ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ بھوک اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم کے جتنے عذاب ہے اور اس عذاب کی جو تکلیف ہے، یہ بھوک کی تکلیف ان عذابوں کے برابر ہو جائے گی، یعنی شدت سے بھوک لگے گی ان کو۔ فَيَسْتَغِيثُونَ، تو یہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ کھلایا جائے۔ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِّن زَرِيعٍ، تو ان کو بطور کھانے کے کانٹے دار جھاڑی دی جائے گی۔ جیسے کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے خاردار، جس میں کانٹے ہوتے ہیں، وہ ان کو بطور غذا دے دی جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور اس کو کھانے سے نہ تو جسم میں کوئی طاقت آئے گی، نہ اس کے کھانے سے کوئی بھوک ختم ہوگی۔ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ، لہٰذا یہ لوگ پھر فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کا دیا جائے۔ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ، تو ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے گا، اتاریں گے لیکن اترے گا نہیں، گلے میں اٹک جائے گا۔ فَيَسْكُرُونَ، تو ان جہنمیوں کو یاد آئے گا کہ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ، ان جہنمیوں کو یاد آئے گا کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہمارے گلے میں اٹک جاتی تھی تو اس کو اتارنے کے لیے ہم پانی پیتے تھے۔ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ، لہٰذا یہ جہنمی اب فریاد کریں گے کہ ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی دیا جائے تاکہ گلے میں جو اٹکا ہے یہ اتر جائے۔ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ، تو ان کی فریاد پر ان کو گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ بھی لوہے کے آنکڑوں میں، یعنی ایسے لوہے کے برتنوں میں دیا جائے گا کہ جس میں کانٹے بنے ہوئے ہوں گے۔ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ، جب یہ جہنمی ان برتنوں کو اپنے چہروں کے قریب کریں گے، شوت وجوہہم، تو
تو وہ برتن کی گرمائش ان کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، چہرے جل جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ، اور پھر جب وہ پانی اپنے پیٹ میں اتاریں گے، قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، تو وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ وہ پیٹ کی ہر چیز کو کاٹ ڈالے گا، اندر جتنی آنتیں ہیں، آلائشیں ہیں، جو بھی ہیں پیٹ میں، وہ کٹ جائے گا۔ فَيَقُولُونَ ادْعُوا خَزَنَةَ جَہَنَّمَ، اب یہ تکلیف در تکلیف جب یہ دیکھیں گے تو جہنمی کہیں گے کہ بھئی کوئی جہنم کے داروغوں کو آواز دے دیں، جو جہنم کے اوپر جو چوکیدار ہے، جو داروغے ہیں، ان کو آواز دیں گے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ جہنم کے داروغے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے، أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیوں پکار رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس دنیا میں تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالو، یہ جہنمی کہیں گے، بلا، کیوں نہیں آئے تو تھے، لیکن دنیا میں مانی نہیں، غلطی ہو گئی۔ قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے، فدعو، پھر پکارتے رہو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج کافروں کی جو پکار ہے وہ صرف ضائع ہونے کے لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کافروں کی پکار آج ضائع ہے۔ قال فیقولون ادعوا مالکا، پھر یہ جہنمی کہیں گے کہ تم پکارو مالک کو۔ مالک یہ جہنم پر نگران خاص فرشتہ ہے جس کا نام ہے مالک، جو اللہ پاک نے جہنم پہ ایک خاص فرشتہ مقرر کیا ہے جو جہنم کے سارے فرشتوں کا نگران ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے۔ اور جو جنت کے فرشتوں کا نگران ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ بھئی مالک کو پکارو۔ فیقولون، تو کہیں گے، یا مالکو لیقضی علینا ربک، اس کو نام لے کے کہیں گے، او مالک آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں، ہمیں موت دے دیں، بس مر جائیں۔ قال فیجیبہم، تو وہ مالک فرشتہ ان سے کہے گا جواب میں کہ انکم ماکثون، آج موت نہیں ہے، تمہیں یہیں رہنا ہے، اب ساری زندگی یہیں گزارنی ہے۔ قال الاعمش، اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے اعمش، وہ اعمش کہتے ہیں نبئت، کہ مجھے یہ بات بتائی گئی، یعنی یہ روایت پہنچی ہے کہ ان بین دعائہم و بین اجابت مالک ایاہم، کہ ان جہنمیوں کی پکار اور مالک فرشتے کا جواب، اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 1000 عام، 1000 سال کا، یعنی جہنمی جب آواز دیں گے اس کو فریاد کریں گے اور وہ جو جواب دے گا تو بیچ میں 1000 سال کا وقفہ ہے، وہ 1000 سال اس کے عذاب میں گزرے۔ قال فیقولون ادعوا ربکم فلا احد خیر من ربکم، تو جہنمی اس فرشتے سے پھر کہیں گے ادعوا ربکم، کہ آج تم اپنے رب کو پکارو، فلا احد خیر من ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب کے مقابلے میں اور کوئی بہتر نہیں۔ تو ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، وہاں کوشش کر لو۔ فیقولون، اب یہ جہنمی اللہ پاک سے عرض کریں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے رب، ہم پر دنیا میں ہماری بدبختی غالب آئی، ہم گمراہ لوگ تھے،
ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب آپ ہمیں ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال لیجئے، ایک موقع دے دیں۔ فَإِنْ عُدْنَا، اب اگر ہم نے دنیا میں جا کر دوبارہ یہی کچھ کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر تو واقعی ہم ظالم ہوں گے، لیکن ہمیں ایک مہلت تو مل جائے۔ قال فیجیبہم، اللہ پاک ان جہنمیوں کو جواب میں کہیں گے، اب یہ اللہ کا جواب آ رہا ہے، اللہ پاک کا جواب ہے۔ اللہ پاک کہیں گے اخسؤوا فیہا، اخسؤوا، اخسؤوا کا لفظی ترجمہ ہے دفع ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرمائیں گے دفع ہو جاؤ اس جہنم میں، ولا تکلمون، اور اب مجھ سے بات مت کرنا، اب مجھے آواز مت دینا۔ قال فعند ذلک یئسوا من کل خیر، جب اللہ کی طرف سے یہ جواب آ جائے گا اس وقت یہ جہنمی کسی بھی اچھی امید سے مایوس ہو جائے گا، اس لیے کہ اب تو ختم۔ جب اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات مت کرو، تو جو ان کو ایک ہلکی سی امید اور آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب خیر کی امید ختم۔ وعند ذلك يأخذون في الزفیر والحسرۃ والویل، اور فرمائے اس وقت یہ جہنمی ایسے چیخنے لگیں گے جیسے دنیا میں گدھے چیختے، گدھوں کی آواز کی طرح آوازیں نکال کر چیخیں گے، اور حسرت کریں گے اور فریاد کریں گے، لیکن ان کے اس چیخنے کا، حسرت کرنے کا اور فریاد کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو۔ تو یہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے سامنے آپ کو اگر یاد ہو، پہلے جنت کے احوال ذکر ہوئے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور اہل جنت پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوں گے طرح طرح کے، ان کا تذکرہ آیا، اور پھر اس کے بعد اہل جہنم کا بیان شروع ہوا کہ ان کو وہاں کہاں رکھا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا۔ اب یہ پوری حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی آپ حضرات کے سامنے آئے کہ اہل جہنم کو جب بھوک لگے گی تو اس بھوک کی حالت میں ان کو غذا کے طور پہ کیا دیا جائے گا، کانٹے دار جھاڑی دی جائے گی، اور ایسی چیز جو جا کے گلے کے اندر اٹک جائے وہ دی جائے گی۔ پانی مانگنے پر ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جو منہ کے قریب آئے تو چہروں کو جھلسا کے رکھ دے، پیٹ کے اندر جائے تو اندر کے ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے، پھر فریاد کریں گے تو کوئی فریاد رسی نہیں، اللہ پاک کو آواز دیں گے تو اللہ پاک تو ناراض ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ آج کے بعد مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ تو اس سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اندازہ لگائیں کہ ایمان سے محرومی کتنی بڑی محرومی۔ ساری نعمتیں انسان کے پاس ہو دنیا کی، لیکن انسان ایمان کی قدر نہ کرے، ایمان کو ضائع کر دے، اور خدا نخواستہ ایمان ضائع ہو، ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے، یہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے دوستو۔ اور اگر انسان کے پاس یہ دنیا کے عیش و عشرت کے اسباب کچھ بھی نہیں، بہت تنگ دست ہو، پریشان ہو، فقیر ہو، لیکن ایمان ہے، کلمہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ سے تعلق ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یقین کرے یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان تھا، اس لیے کہ آگے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے انتظار میں تیار کھڑی، اس لیے یہ احوال قیامت اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا میں بیان فرمائے تاکہ میری امت کے سامنے جنت بھی آ جائے، جہنم بھی آ جائے، جنت کے حالات بھی آ جائے، جہنم کے حالات بھی آ جائے، جنت کی تیاری کر لے،
اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے پریشان کن حالات، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہر ایسا عمل جس سے اللہ پاک کی ناراضگی لازم آئے، اس سے اس دنیا میں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری۔ اور خیر کے وہ سارے موقع جو آج میں اور آپ کر سکتے ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ جو بھی نیکی کا موقع آ جائے، جیسے پچھلی کئی مجلسوں میں عرض کیا، جمعے کے بیان میں، کہ اس وقت ہمارے پاس خیر کا بہت بڑا موقع ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی کو پانی پلائے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرے، یہ اس وقت کا بہت بڑا عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ کل ہم کہیں باہر نکلے تھے کسی تقریب میں، تو بہت سارے مقامات پر اہل شہر کہ اس عمل کو دیکھ کر یقین کریں دل باغ باغ ہوا۔ ہمارے شہر کراچی کو اللہ نے باوجود بہت ساری چیزوں کے یہ بڑا جذبہ دیا۔ کئی بڑی شاہراہوں پر نوجوان ساتھی، طلبہ، شہری، وہ شربت، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے پانی میں بھیگے ہوئے رومال، یہ خدمت میں لگے ہوئے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں، اور ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم سڑک پہ پانی پلائیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، آپ برف لے لیں، اپنے پڑوس کے 5، 10، 12 گھروں میں روز جا کے برف دے دیا کریں، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیں۔ جن علاقوں میں پانی کی تنگی ہے، پانی کی تکلیف ہے، وہاں پانی کی فراہمی اور اس کے اسباب پیدا کر لیں۔ یہ اس موقع کے نیکی کا موقع ہے، وہ موسم چل رہا ہے۔ تو ایک بندے کو اگر کسی نے پانی پلا دیا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عام مسلمان کو پانی پلایا، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک کس کو بھیجتے ہیں؟ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اپنے عزیز مسلمان کو پانی پلایا، وہ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تنگ دست تھا، تو پھر عام فرشتہ نہیں آتا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور سب سے بڑھ کر کیا فرمایا؟ اگر کسی نے حالت پیاس میں اپنے ماں باپ کو پانی پلایا، بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو پانی پلایا، تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک خود اس بندے کو اپنے ہاتھ سے آب حیات پلاتا، جس نے اپنے ماں باپ کو پانی پلایا۔ تو یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی کے مواقع ہیں۔ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک کس عمل پہ راضی ہوتے ہیں یہ ہمیں تھوڑی پتہ ہے، کس عمل پر اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں یہ ہمیں تھوڑی پتہ۔ اس لیے کوئی نیکی کا موقع ہو، اس کو انسان کر گزرے، اور اللہ سے بڑی خیر کی امید رکھے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔